کہ نجس سے کیا مراد ہے؟ نجس ناپاکی کو کہتے ہیں، اور ناپاکی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ناپاکی کی قسم وہ ہے کہ جس کو آپ حواس خمسہ کے ذریعے محسوس کر کے خود فیصلہ کر سکتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، ہاتھ سے چھو سکتے ہیں، سونگھ سکتے ہیں، اور حواس خمسہ کی بنیاد پر آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز ناپاک ہے، نجس ہے۔ اس کو نجاست حقیقی کہتے ہیں یا نجاست ظاہری کہہ لیجئے، کہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے آپ اپنے حواس کی بنیاد پر اس کے نجس ہونے کا حکم لگا سکتے ہیں۔ نجس کی دوسری قسم یہ ہے کہ وہ چیز جو آپ اپنے حواس خمسہ کی بنیاد پر جس کی نجاست کو محسوس نہ کر سکیں، بلکہ اپنے علم اور عقل کی بنیاد پر اس کی نجاست کی خبر آپ کو ہے۔ جیسے ایک شخص بے وضو ہونے کی حالت میں ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو گویا کہ ایک اعتبار سے وہ حالت نجاست میں ہے، وہ نجس ہے، اور اس کے نجس ہونے کا علم آپ کو حواس خمسہ کے ذریعے نہیں ہوا، اپنے علم کی بنیاد پر ہوا کہ دین نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ جو حالت ہے یہ حالت طہارت کی نہیں ہے۔ اسی طرح حالت جنابت ہے، تو ان کو نجاست معنویہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ نجاستیں ہیں جن کا نجاست ہونا آپ کو علم کی بنیاد پر یا عقل کی بنیاد پر آپ اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو نجاست کی دو قسمیں ہوئیں، نجاست ظاہری اور نجاست معنوی۔ کفر و شرک بھی ایک قسم کی نجاست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے صراحتاً روگردانی کرنا، اس قدر غلط نظریات رکھنا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، عقیدہ رسالت کا انکار کیا جائے، تو اس قسم کے نظریات بھی ایک اعتبار سے نجاست ہیں۔ اور یہ نجاست کی کون سی قسم ہے؟ تو یہ ایک قسم کی باطنی نجاست ہے، تو ایک اعتبار سے آپ اس کو بھی نجاست معنویہ میں شمار کر سکتے ہیں۔ تو یہ نجاست کی تفصیل ہے۔